الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 4 جون بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد، اس کی آج یہ قسط نمبر 217 ہے 17، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 1191 سے لے کر 1195 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو پہلی حدیث ہے 1191، یہ بہت ضروری ہے، اس کو ہم غور سے سمجھیں۔ آج گھر گھر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، چونکہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا، وہ بیچارے بڑی غلط فہمی میں جعلی عاملوں، جعلی پیروں اور جعلی مولویوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور مالی نقصان بھی کراتے ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں۔ حدیث پہلے سنیے، باب ہے باب الشیطان یجیء بالعود والشیء یطرحہ علی الفراش۔ اس بات کا بیان کہ شیطان لکڑی یا کوئی چیز لا کر بستر پر پھینک دیتا ہے۔ بستر پر یعنی بستر بنا ہوا ہے، ابھی آپ سونے نہیں لگے اور پہلے ہی بستر بنا دیا گیا ہے گھنٹہ پہلے، یا آپ اٹھے ہیں تو کسی نے بستر کٹھا ہی نہیں کیا، بستر ویسے پڑا رہا، اس پر شیطان لا کر کوئی چیز رکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، میں نے مفہوم تو پہلے ہی سمجھا دیا، حدیث سن لیں۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثنی معاویہ عن ازہر بن سعید قال سمعت ابا امامہ یقول ان الشیطان یأتی الی فراش احدکم بعد ما یفرشہ اہلہ ویہیئونہ۔ حضرت اظہر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک شیطان تم میں سے کسی کے بستر پر آتا ہے اور اس کے گھر والوں کے اس کے بستر کو بچھا کر تیار کرنے کے بعد اس پر کوئی لکڑی یا پتھر رکھ دیتا ہے۔ اب لکڑی رکھ دیتا ہے، پتھر رکھ دیتا ہے، یا کوئی گوشت کا ٹکڑا بھی رکھ سکتا ہے، کوئی دال وال تھوڑی سی، وہ جو مسور کی لال سرخ، اس کو کیا کہتے ہیں، مسر، وہ لا کے پھینک دیتا ہے۔ کبھی لیٹتے وقت دیکھا ہوتا ہے، میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، گھر میں میرے کمرے میں سوئی کا نام و نشان نہیں ہے، اچانک لیٹنے لگتا ہوں تو بستر پر سوئی پڑی ہوتی ہے کہ اگر بندے کو نہ پتہ چلے تو وہ چپ جائے۔ اب لگتا یوں ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بولو کسی نے کچھ یہاں آ کر ہر بندے کو یہ لگتا ہے، اور اگر کسی پر شک نہ جائے تو پھر کس پر جاتا ہے؟ بیوی پر۔ بولو تو صحیح نا، کہ اے ہن مینوں مرید کرن واسطے نا کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ بیوی نے کچھ کیا ہے کہ بھائی آخر بیوی سے اتنا عرصہ ہو گیا نکاح ہوئے کو، تو اس کی طبیعت اور اوقات کا تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرنے والی ہے، کیا کر سکتی ہے۔ پر وہی شیطان ایسا چکر دیتا ہے کہ وہ سارے، ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی میں یہاں سے رہائش چھوڑنا چاہتا ہوں، پنڈ ہی شہر ہی چھڑنا چاہنا، میں نے استخارہ کر کے دسو۔ میں کہ اندر کولوں کرانا ہے جڑا آپ جان نو تیار پھردا ہے۔ تینوں میں کی کر کے دسا، میں کیا یار وجہ کی ہے؟ وہ جی کبھی دال پڑی ہوتی ہے، کبھی یہ پڑا ہوتا ہے، جس کو پیسے دیتے ہیں وہ واپس نہیں کرتا، لڑائی کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ میں کہا بھائی پیسے دیو ہی نہ، اور جنہوں دیو پکے پکے دیو، کہ اسی تیرے کو واپس لینے ہیں۔ میرا یہ روٹین ہے، 4-5 ہزار تک برادری میں سے کوئی ساتھی ماسی ماما چاچا حکم کرے تو اس کو کہتا ہوں بھائی یہ لے لے، میں واپسی لیتا، اگر وہ دھکے سے دے دے تو اس کی مہربانی ہے، پر 90% کوئی دینا چاہتا کیوں جی؟ ایسا تو کاروباری ہو،
تھوڑا بزنس ہے 90% جو لیتا ہے کہتا ہے یا اللہ بھولی جائے دوبارہ میرے بوئے تھے نہ آئے. یہ حالات ہے. اور یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ وہ آ کر تمہارے بستر پر کوئی چیز پھینک دیتا ہے فَيَلْقِي عَلَيْهِ الْعُودَ أَوِ الْحَجَرَ أَوِ الشَّيْءَ کہ وہ یا تو پھینک دیتا ہے پتھر یا پھر وہ کوئی لکڑی پھینک دیتا ہے یا کوئی اور چیز پھینکتا ہے تمہارے بستر پر. کیوں؟ لِيُغْبِدَهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ تاکہ تمہیں تمہارے گھر والوں پر غصہ آئے. تمہیں تمہارے گھر والوں پر اور لڑائی پڑ جائے. اور شیطان کو بے نمازی اتنا اچھا نہیں لگتا. شیطان کو شرابی زانی قاتل اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا گھر میں لڑائی ڈالنے والا اچھا لگتا ہے. خاص کر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو شیطان کہتا ہے واہ بھی واہ. یہ روزانہ کسی نہر دریا کے کنارے پر شیطان کچہری لگاتا ہے مغرب کے بعد شتونڑوں سے لیتا ہے حساب. خود بیٹھتا ہے تخت پر. ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا جی انہیں بندیاں نو مسیتوں روکے ہیں, انہیں نمازیاں نو جماعت چھڑائیے, انہیں محلے سے لڑائی پوائیے, انہیں کو شراب پیوائیے, انہیں کو معاذ اللہ بیبیاں بندیاں کو زنا کروایا ہے. وہ کہتا ٹھیک ہے بہ جا اور تو بھی بہ جا. تو ایک شتونگڑا کھڑا ہوتا ہے کہتا جناب وزیر اعظم صاحب اج میں 2 میاں بیوی سے لڑائی پوائیے. شیطان تخت تو تھلے لینا ہے انہوں لاندہ سینے نال اور انہوں متھا چم کے کہتا ہے تو میرا اصلی جانشین ہے, میرے بعد پارٹی تو ہی چلائے گا. نہیں سمجھے ہو؟ میرے بعد پارٹی میرے بعد سربراہ تو ہی ہوئے گا, تو ہے اصل میرا جانشین. تو پتہ چلا کہ صحابی رسول نے انشاءاللہ میں زندہ رہا تو یہ حدیث جمعے میں سارے شہر کو سناؤں گا کہ بھائی ان باتوں پہ گھر والوں پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لِيُغْبِدَهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ کہ تمہیں تمہارے گھر والوں پر غصہ آئے. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَغْضَبْ عَلَىٰ أَهْلِهِ اور فرمایا بس جب کوئی ایسا کام تیرے گھر میں ہو جائے تو تو گھر والوں پہ غصہ نہ کرنا. بولو جی گھر والوں پہ غصہ نہ کرنا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے آپ نے ایک چیز سرانے پہ رکھی ہے آئے نہیں مل رہی, اس وقت یکدم اتنا غصہ چڑھتا ہے نا بندے کو آتا ہے شاید بچوں نے اٹھا لیا, بچیوں نے کوئی چیز ادھر ادھر کر دی ہے اور پونے گھنٹے بعد وہیں سے مل بھی جاتی ہے. کیوں جی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے نہ بڑی باری ہوئے. لہذا آپ تجربہ ہو گیا کہ بھائی خاموش رہو, کسی نہ کسی وقت وہ گھنٹہ بڑے میاں بیوی لڑ لیندے نے بعد جو چیز لب جاندی ہے. تو یہ گھروں میں شیطانی چکر ہوتے رہتے ہیں. لہذا اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, ٹھنڈا پانی پئیں, کمرے سے باہر نکل جائیں, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اور گھر والوں سے کہیں بھی کوئی بات نہیں اس مسئلے کو ختم کرو, انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے چیز ہے. جب آپ یوں کہیں گے تو فوری مل جائے گی. یہ شیطانی چکر ہوتے رہتے ہیں. اس میں کوئی کچھ کر سکتا, وہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ایسی کی تیسی کسی کی سارا زمانہ کرنے پہ آ جائے, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیوں جی اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تیرے سوا کچھ کر سکتا نہیں کر سکتا. بھائی قال لأنه من عمل الشیطان, تو گھر والوں پہ غصہ نہ کرنا یہ شیطانی عمل ہے. بولو جی یہ کون سا عمل ہے؟ یہ ہے شیطانی عمل جو اس وقت گھر گھر میں ہو رہا ہے اور لڑائیاں پڑ رہی ہیں, فساد پڑ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. معزز سامعین آگے ہے باب من بات علی سطح لیس لہ سترۃ, جو آدمی ایسی چھت پر رات گزارے جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. آپ ایسی چھت پہ سوئیں کہ کوئی بنیرا نہ ہو اور اوپر جا کے سو گئے. اور اکثر چھتوں پر ہم زمین پر سوتے ہیں نا, چار پائیاں اوپر ہے نہیں ہوتی, تو جو زمین پر چھت پر سوئے اور کوئی کنارہ شنارہ بھی نہیں ہے. تو حدیث نمبر 1192 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال اخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, حضرت عبد الرحمن
بن علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بات علی ظہری بیت لیس علیہ حجاب فقد بریئت منہ الذمۃ۔ یہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایسی چھت پر رات گزارے جس پر کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی بنیرا نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جاتی ہے کہ اب اس کو کوئی بچھو لڑ جائے، سانپ لڑ جائے، یہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے، یا یہ وہ کیا کہتے ہیں نیند میں گھومتا گھماتا نیچے گر جائے، تو یہ اللہ کی حفاظت میں۔ اب یہاں اگر کوئی آپ سے پوچھے، آپ کسی کو یہ حدیث سنائیں اور وہ کہے جی اللہ نہیں بچا سکتا، تو اسے کہیں کہ اللہ ما تحت الاسباب بچاتا ہے۔ جب تو نے اللہ کے بنائے ہوئے سبب کو ہی ختم کر دیا تو اللہ کیوں بچائے تجھے؟ کیا پڑی ہے کہ تجھے بچایا جائے؟ مثال کے طور پہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، تو میں کہوں یا اللہ بچا، تو گاڑی سائڈ پہ کر کے کہوں یا مار کے کہوں؟ اور اگر گاڑی مار کے کہوں، ٹرین آ رہی ہے اور میں پٹری پہ چڑھا کے گزار کے کہوں یا اللہ بچا، یا کھڑی کر کے انجن کے سامنے اور کہوں یا اللہ بچا؟ گزار کے کہوں نا۔ اب جو گاڑی کی ٹکر مار رہا ہے اور اللہ بچا، تو اللہ کہہ رہا ہے اسٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، بریک تیرے پاؤں میں نہیں ہے، ادھر روڈ خالی نہیں ہے، تو ہو جا ادھر اور پھر کہے نا اللہ بچا، اور اللہ بچا بھی لے گا۔ اگر تجھے تیرنا نہیں آتا اور تو سمندر میں چھلانگ نہ لگا، پر تیرنا بھی نہیں آتا اور یہ نادان چھلانگ لگا کے کہہ رہا ہے یا اللہ بچا، تو کیوں بچائے بھائی تجھے اللہ؟ تجھے اللہ نے پکڑ کے تھوڑا ہی پھینکا ہے، تو رک جا نا، باہر رہ اور کہہ اللہ بچا، اللہ بچا لے گا۔ تو بچتے ہوئے بچنے کے اسباب جمع کر کے دعا مانگنا، زہر پی کے جو کہتے ہیں اللہ بچا، تو زہر کو دفع کر کے کہنا اللہ بچا، تو انشاءاللہ اللہ بچا لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے جی حدیث نمبر 1193، یہ جو حدیث پہلے بیان کی ہے، قال ابو عبداللہ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں فی اسنادہ نظر، علماء سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ حدیث نمبر 1193، حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن عمران بن مسلم بن رباحث ثقفی عن علی بن عمارۃ قال جاء ابو ایوب الانصاری فصعدت به على سطح اجلح فنزل وقال کدت ان ابیت اللیلۃ ولا ذمۃ لی۔ حضرت علی بن عمارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پس میں ان کو ساتھ لے کر ایک بغیر چھت والی، ایک بغیر دیوار والی چھت کے اوپر چڑھا، جس کے اوپر کوئی دیوار نہیں ہے، منیر شریر نہیں ہے، تو چھت کے اوپر چڑھا تو وہ اتر آئے اور فرمایا کہ قریب ہے کہ میں رات گزاروں اور میرے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اگر میں تیرا مہمان ہوں، مجھے رات پڑ جائے تو تو مجھے اوپر ہی سلائے گا نا، اگر میں سو جاؤں تو اللہ میری حفاظت نہیں کرے گا۔ آگے جی حدیث نمبر 1194، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا الحارث بن عبید قال حدثني ابو عمران عن زہیر عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یات علی الانجار فوقع منه فمات بریئت منه الذمۃ۔ حضرت زہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بغیر دیوار کی چھت پر رات گزاری پس وہ اس سے گر کر مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس سے ختم ہو گئی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے، خودکشی ہے کہ وہ کیوں سویا بھائی وہاں اور مر گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن رَكِبَ الْبَحْرَ حِينَ يُرْتَجُّ یعنی یغتلم فَهَلَكَ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ فرمایا جو شخص سمندر میں سوار ہو اس وقت
جب سمندر میں جوش ہے، طوفان ہے، طغیانی ہے، اور پھر یہ مر گیا تو اللہ کے ذمے سے آزاد ہے، اللہ کے ذمے سے یعنی اس نے بھی ایک قسم کی خودکشی کی ہے کہ طوفان ہے بھائی، چھل پہ چھل آ رہی ہے اور تو کیوں ایسا کر رہا ہے۔ چنانچہ کراچی کے سمندر پر میں کئی بار گیا ہوں اور وہاں دل کرتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا آگے چلا جائے، سیدھی بات ہے، پر میں نے تو پاؤں بھی گیلا نہیں ہونے دیا۔ دیکھا کہ لڑکے سیلفی کے چکر میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی اللہ چاہتا تو بچا لیتا، تو اس کو کس نے کہا تھا اندر جاؤ؟ دیکھنا ہی ہے نا دریا، تو باہر سے دیکھ لیا، واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کی جناب آخری حدیث، بابو حل یدلی رجلیہ اذا جلسا، اس آدمی کا بیان کہ کیا آدمی جب بیٹھے تو اپنے پاؤں کو لٹکا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1195، حدثنا اسماعیل قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه شهد عندي ابو سلمة بن عبد الرحمن اخبره عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي ان ابا موسى الاشعري اخبره ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کے کنویں کی منڈیر پر بیٹھے، ایک باغ کی کنویں کی منڈیر پر، کانا فی حائطی علی کف البئر، آپ ایک کنویں کے کنارے پر بیٹھے اور فرمایا کہ مدلیہ رجلی فی البئر، رجلیہ فی البئر، تو سرکار نے اپنے پاؤں مبارک کنویں کے اندر لٹکا لیے۔ بولیے کنویں کے اندر لٹکا۔ تو اگر آپ کو بھی کبھی ایسا موقع ملے وہاں کیچڑ وغیرہ نہ ہو تو ٹانگیں اندر لٹکانے میں کوئی حرج ہے، یا آپ نہر کے کنارے پر بیٹھے اور پاؤں اندر لٹکا لیے، کوئی حرج نہیں۔ پل بہ رہا ہے، آپ بہے اور ٹانگیں اندر کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔